ارے کیا ہو گیا ہے؟ رنگ کیوں سرد پڑ رہا ہے بیگم؟ ارشمان نے مسکراتے ہوئے محبت سے بھرپور لہجے میں عروج کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ شادی کا پہلا دن تھا اور عروسی جوڑے میں ملبوس عروج کا چہرہ جو پہلے ہی ہلکی پھلکی گھبراہٹ کی وجہ سے اترا ہوا تھا، اب اندرونی تکلیف اور متلی کے مارے بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ عروج پچھلے کافی دیر سے اپنے لبوں کو بھینچے خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے بار بار گلے میں عذاب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ ارشمان کے سامنے شرم اور جھجک کی وجہ سے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارشمان جو اس سے عمر میں کافی بڑا اور اس پر جان چھڑکنے والا تھا، اس کی اس خاموشی اور زرد پٹے رنگ سے بے خبر اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس نے محبت سے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہلکے سے عروج کے نازک کندھے پر رکھا، پھر شرارتی اور دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو میری جان؟ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تمہارا یہ حال ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی ذومعنی اور بے باک بات پر عروج کا دل تھک سے رہ گیا۔ ایک تو پہلے ہی طبیعت اتنی زیادہ ناساز تھی، اوپر سے ارشمان کی اس چھیڑ چھاڑ نے اس کے مچے ہوئے دل کو اور الٹ دیا۔ اس سے مزید برداشت نہیں ہوا، اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ ارشمان کا ہاتھ جھٹکے سے ہٹا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سیدھی کمرے کے ساتھ بنے ہوئے باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ ارشمان ایک لمحے کے لیے دنگ ہی رہ گیا، اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق کا معلق رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باتھ روم کے دروازے تک پہنچا، جہاں سے عروج کی الٹیاں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارشمان نے فکر مندی سے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور گھبرائی ہوئی آواز میں پکارا، عروج کیا ہوا ہے میری بچی؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ دروازہ کھولو، آخر اندر کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ مگر اندر سے عروج کی صرف سسکیاں اور الٹیاں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ باہر کھڑے ارشمان کا دل گھبراہٹ سے بیٹھنے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سب کچھ دیر بعد جب اندر سے خاموشی ہوئی اور عروج نے بمشکل دروازہ کھولا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی ایسی خستہ حال اور معصوم شکل دیکھ کر ارشمان کا دل پسیج گیا، مگر پھر بھی ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے ایک بار پھر شرارت بھری مسکان کے ساتھ اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، ماننا پڑے گا بیگم، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، لیکن تم نے تو میری باتوں سے ہی ڈر کر الٹیاں شروع کر دی ہیں۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ عروج نے روحان سی شکل بنا کر بے بسی سے ارشمان کو دیکھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ زمین میں گر جاتی۔ ارشمان نے عروج کی اترتی ہوئی رنگت اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا تو اس کا سارا مزاق ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس کا دل ایک انجوائے خوف سے ہی شدید فکر مندی سے بھر گیا تھا۔ وہ دھیرے سے عروج کے اور قریب ہوا، اس کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، عروج میری جان، اب مزید ضد مت کرو، تمہاری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو جلدی سے یہ ہیوی جوڑا بدلو، میں تمہیں ابھی ہسپتال لے کر چلتا ہوں، ایسے تو تمہارا برا حال ہو جائے گا۔ عروج نے کمزوری سے نفی میں سر ہلایا، اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا، 2 گھونٹ منہ سے لگائے ہی تھے کہ متلی کا ایک اور شدید دورہ پڑا اور وہ گلاس وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نڈھال حالت میں بیٹھ کے سرہانے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی ارشمان اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا ہی تھا کہ عروج کے پیٹ میں پھر سے اٹھنے والے مرور اور گھبراہٹ نے اسے بے قابو کر دیا۔ وہ ایک بار پھر ہڑبڑا کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ سے باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ باہر کھڑا ارشمان اب اندر سے پوری طرح ہل چکا تھا۔ اس نے مزید انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ فوراً اٹھا، الماری کی طرف گیا اور عروج کے لیے کچھ آرام دہ اور ہلکے پھلکے روزمرہ کے کپڑے نکال آیا۔ جب عروج کی کھانسی اور الٹی کی آوازیں تھمی اور وہ بمشکل باہر نکلی تو ارشمان نے محبت اور فکر مند سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ کپڑے اس کی طرف بڑھائے اور بولا، یہ لو میری جان، جلدی سے یہ پہن کر باہر آؤ، میں گاڑی نکال رہا ہوں، ہم اب ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر ہسپتال جا رہے ہیں۔ عروج نے خاموشی سے وہ کپڑے تھام لیے اور دوبارہ باتھ روم جا کر جیسے خود کو سنبھالا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کا بھاری جوڑا، ہیوی جیولری اور چہرے کا سارا میک اپ اس کی تکلیف میں اور بھی زیادہ اضافہ کر رہا تھا۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بھاری بالیاں، مانگ ٹیکا اور گلے کا سیٹ بڑی ہی نفاست سے اتارا، پھر وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر لے آیا۔ کاٹن اور کلینزنگ ملک کی مدد سے اس کے چہرے کا سارا میک اپ بڑی ہی نرمی اور محبت سے صاف کیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تازگی بخشنے کے لیے اس کا چہرہ پانی سے دھلوایا اور تولیے سے ہلکے سے اس کا نکھرا ہوا مگر اترا ہوا چہرہ صاف کیا تاکہ اس کی تکلیف کچھ کم ہو سکے۔ عروج کے بال سکھا دے اور پھر اسے ہلکے پھلکے کپڑے پہنانے کے بعد ارشمان نے اسے اپنے بازوں کا سہارا دے کر بیڈ سے اٹھایا ہی تھا کہ کمرہ ایک بار پھر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ عروج کی آنکھیں ایک دم موند گئیں، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ سنبھلنے کا موقع دیے بغیر سیدھی فرش پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عروج! ارشمان کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔
اس کا دل دہل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوراً سے جھک کر عروج کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا، اس کے سفید پڑ چکے ہوئے چہرے کو تھپتھپایا، مگر وہ گہری بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے، اس لیے ارشمان نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع کرنا حماقت سمجھا۔ وہ اسی حالت میں عروج کو اٹھا کر تیزی سے باہر نکلا، اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر شہر کے بہترین اسپتال کی طرف دوڑا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ہلچل مچ گئی۔ نرسیں اور وارڈ بوائے فوری طور پر عروج کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئے۔ ارشمان باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور دل میں عجیب سا خوف سمایا ہوا تھا کہ اچانک اس کی ہنسی کھیلتی گڑیا جیسی بیوی کو کیا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر سنجیدہ چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ ارشمان ان کی طرف لپک کر پاس گیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو بند کیا، ارشمان کو گہری نظر سے دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی، مبارک ہو مسٹر ارشمان، آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں۔ وہ تقریباً 2 ماہ سے امید سے ہیں، البتہ کمزوری اور ذہنی تناؤ یا سفر کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، بس انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر ارشمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا اور وہ وہیں سن ہو کر رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے یا کیا سوچے۔ ان کی شادی کو ابھی بمشکل ہی چند دن یا پھر 1 مہینہ ہوا تھا، اور اس 1 مہینے میں بھی نکاح کے بعد وہ کبھی اکیلے نہیں ملے تھے۔ پھر یہ 2 ماہ کا حمل کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ حقیقت اس کے وجود میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو گئی اور وہ وہیں کھڑے کھڑے کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ ہسپتال سے واپسی کا پورا راستہ گاڑی میں موت جیسا سناٹا چھایا رہا۔ ارشمان اندر سے کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا، لیکن اس نے حال میں یا پھر راستے میں کوئی بھی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عروج کون ہے۔ وہ اس کے اپنے چاچو کی بیٹی تھی، اسی گھر کے آنگن میں بچپن سے کھلکھلا کر پلی بڑی تھی۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک مضبوط یقین تھا کہ اس کی معصوم سی عروج اتنی گھٹیا یا غلط نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی وہ سائنس کا وہ 2 ماہ کا حساب اس کے گلے میں کسی پھندے کی طرح اٹکا ہوا تھا جو اس کے حواس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے خاموشی سے عروج کو بستر پر لٹایا۔ گھر کے باقی افراد گہری نیند میں تھے، اس لیے اس کے کسی کو بھی اس نصف شب کے ہنگامے کی ہوا تک نہیں لگی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرنے کے بعد طوفان پھٹ پڑا۔ عروج اب ہوش میں آ چکی تھی، مگر اس کا جسم بخار اور شدید ذہنی صدمے سے کانپ رہا تھا۔ وہ سہم کر بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے اتنی زیادہ سوج چکی تھیں کہ اب ان سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ کبھی در در گھبراہٹ سے تڑپ کر اپنے پیٹ کو ہاتھوں سے دبوچ لیتی اور کبھی خوف سے کانپتی ہوئی نگاہ اٹھا کر صوفے پر بیٹھے ارشمان کو دیکھتی۔ ارشمان خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں غصے اور خون کی طرح لال ہو چکی تھیں، جن میں شک اور بے یقینی کا ایسا زہر گھلا ہوا تھا جسے دیکھ کر عروج کا دل دہل رہا تھا۔ کچھ دیر اس خونی سناٹے میں گزرنے کے بعد ارشمان اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے قدم بہت بھاری تھے۔ وہ چلتا ہوا آیا اور بالکل عروج کے سامنے اس کے بستر کے پاس فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی سرخ اور دہکتی ہوئی آنکھیں عروج کے چہرے پر گڑھا دیں اور اس کا ہاتھ اپنے سخت ہاتھوں میں لے کر انتہائی دھیمی مگر برف کی طرح سرد اور کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، عروج، میری طرف دیکھو اور مجھے سچ بتاؤ۔ مجھے اس وقت تم سے ایک لفظ کا بھی جھوٹ نہیں سننا، ورنہ قسم ہے مجھے خدا کی، میں خود کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس شخص کو بھی نہیں۔ بتاؤ مجھے یہ سب کیا ہے کس نے؟ عروج کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا اندرونی وجود خوف اور لرزش سے ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے سوجے ہوئے نین نقش اٹھائے اور ارشمان کی سرخ غصے سے دہکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے انتہائی بے بس اور لرزاں لہجے میں بولی، میری کوئی غلطی نہیں ہے ارشمان، خدا کے لیے مجھ پر اعتبار کریں۔ ارشمان کا دل جو پہلے ہی شک اور بے یقینی کی آگ میں جل رہا تھا، اس کا یہ جواب سن کر اور زیادہ دہل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ عروج کے ہاتھ سے جھٹکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں تیزی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس کے سینے میں سانس کی اٹھتی ہوئی آوازیں بتا رہی تھی کہ وہ غصے کے اس مقام پر تھا جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ رک کر واپس عروج کے سامنے جھکا اور دانت کچکچاتے ہوئے کٹی ہوئی آواز میں بولا، کوئی غلطی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم 2 ماہ سے امید سے ہو اور ہماری شادی کو بھی ہم بمشکل ہی کچھ ہی دن ہوئے۔ اگر یہ تمہارا غلطی نہیں ہے تو پھر کس کی غلطی ہے یہ عروج؟ مجھے بیوقوف مت سمجھو، سچ بولو ورنہ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھے خود بتا دو کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ عروج اس کے اس بھیانک رخ کو دیکھ کر مزید سہم گئی۔ وہ رونے کی شدت سے ہچکیوں میں الجھ چکی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور روتے ہوئے ہی پھٹ پڑی، میں سچ کہہ رہی ہوں، قسم سے میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا گلا بیٹھ چکا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک لفظ درد اور بے بسی کی تصویر بنا رہا تھا۔ عروج کی یہ بات سن کر ارشمان کا ضبط کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔
شک اور غصے کی اس کیفیت میں وہ خود کو سنبھال نہیں پایا۔ اس نے غصے سے دہکتی ہوئی نظروں سے عروج کو دیکھا جو خوف کے مارے پہلے ہی سمٹی ہوئی تھی۔ عروج نے گھبرا کر اور شدت درد سے نڈھال ہو کر پلنگ کے نیچے سے چھلانگ لگائی اور سیدھی زمین پر ارشمان کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور وہ شدت گریہ سے نفی میں مسلسل سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت سوچیے ارشمان، میری قسم کھا لیں، مجھ پر بھروسہ کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں ہے اس سب میں۔ اس کا گلا پوری طرح بیٹھ چکا تھا اور وہ سسکتے ہوئے ارشمان کے گھٹنوں کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارشمان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور بے حس ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی ایک ہلکی سی کسک تھی جو اسے اندر سے جلا رہی تھی، لیکن اس کا غصہ اس تمام تجربے سے حاوی ہو چکا تھا۔ زمین پر بیٹھی عروج کا دل خوف کے مارے دہک رہا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ارشمان کی خاموشی اور پتھر بنا ہوا چہرہ اس کا یقین کرنے کو تیار نہیں، تو اس کی سسکیاں مزید بلند ہو گئیں۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں، ارشمان کی دہکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وہ خوفناک سچ بول دیا جس کا ارشمان نے دور دور تک گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ارشمان، میری بات سنیں، اس سب میں میری کوئی مرضی نہیں تھی، یہ آپ کے بھائی دانیال نے کیا ہے۔ عروج کے منہ سے دانیال کا نام نکلتے ہی کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ ارشمان کا جو ہاتھ غصے میں مٹھی کی شکل میں بھینجا ہوا تھا وہ وہیں ہوا میں سن ہو گیا۔ اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، اس کے سانس لینے کی رفتار رکی اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت بیٹھا رہا، اس کے اعصاب پر ایک ایسا ہولناک سناٹا چھا گیا جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ارشمان کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کو ہوا جیسے کسی زہریلے کیڑے نے اسے ڈس لیا ہو۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور وہ حقارت، حیرت اور ناقابل یقین کیفیت میں دھڑا۔ دانیال، میرا اپنا سگا بھائی دانیال یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ جھوٹ بول رہی ہو تم، اپنی اس گھٹیا غلاظت کو چھپانے کے لیے تم میرے اپنے ہی بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ عروج نے گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھنا چاہا اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں ارشمان کے ہاتھ کو چھونے ہی والی تھی کہ وہ بے بسی سے بولی، یقین کریں میرا، خدا کے لیے مجھ پر اعتبار کریں ارشمان۔ مگر اس سے پہلے کہ عروج کی انگلیاں اس کے ہاتھوں کو چھوتیں، ارشمان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور غصے سے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ اس کی اس بے رخی اور نفرت بھرے انداز پر عروج کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے سینے میں اٹھنے والی کسک اتنی شدید تھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے زاروں قطار روتے ہوئے زمین پر ہی بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ روتے روتے ہکلاتے ہوئے بولی، اگر آپ نے بھی مجھے یوں دھتکار دیا، مجھ پر یقین نہیں کیا، تو میں قسم سے زندہ نہیں بچوں گی ارشمان، میں مر جاؤں گی، میرے پاس آپ کے سوا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ عروج کی یہ دردناک بات سن کر بھی ارشمان کے دل کا پتھر نہیں پگھلا۔ اس کے اندر غصہ، شک اور نفرت کا جو طوفان برپا تھا اس نے اس کی تمام تر ہنسی ہی سن کر دی تھی۔ اس نے ایک سرد اور حقارت آمیز نظر زمین پر بیٹھی سے سکتی ہوئی عروج پر ڈالی، بغیر ایک لفظ کہے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تک نہیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے دروازے کو باہر سے زور سے لاک کیا اور سیدھا نیچے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارشمان نے لائٹ جلانے کی زحمت بھی نہیں کی، وہ سیدھا کرسی پر دھڑام سے بیٹھ گیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سگریٹ سلگاتا چلا گیا۔ پوری رات اس نے اسی اندھیرے میں سگریٹ کی دھوئیں کے بادلوں کو ہی درمیان گزار دی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، عروج کا وہ اعتراف اور اس کے اپنے سگے بھائی دانیال کا نام۔ غصے اور ذہنی اذیت سے ہی اس کے پھیپھڑے جل رہے تھے، مگر دل کا درد اس سگریٹ کے دھوئیں سے بھی کہیں زیادہ شدید تھا۔ جب صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکیوں سے جھانکنے لگی اور کھڑکی کی سوئیاں صبح کی 4 بجانے لگیں تو ارشمان اٹھا۔ اس کا سراپا غصے سے تپ رہا تھا۔ وہ قدم گھسیٹتا ہوا واپس اپنے اوپر کمرے کی طرف آیا اور اس نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں کی رفتار وہیں رک سی گئی تھی۔ رات بھر کے مسلسل رونے، گھٹن اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے عروج کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف آنے کی کوشش کر رہی ہوگی، مگر کمزوری اور صدمے کی تاب نہ لا کر وہ بیچ کمرے میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زمین کی طرف تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے گالوں پر سوکھے آنسوں کی لکیریں صاف چمک رہی تھیں۔ وہ صبح کے اس سرد ماحول میں بے سود فرش پر پڑی تھی۔ ارشمان کے اندر کا غصہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا جب اس نے عروج کو اس بے سود حالت میں فرش پر پڑا دیکھا۔ اس کی تمام تر سرد مہری اور غصہ اس معصوم اور نڈھال وجود کو دیکھ کر جیسے پل بھر میں برف کی طرح پگھل گیا۔ اس کا دل زور سے دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، زمین پر گھٹنوں کے بل چکا اور عروج کے اس بے جان اور کمزور جسم کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔
اس نے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹایا، اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلایا اور ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پر ہلکے سے پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد عروج کی پلکیں ہلکی سی جنبش کے ساتھ اٹھیں۔ اس نے دھندلی اور خوفزدہ آنکھوں سے ارشمان کو دیکھا۔ ارشمان نے اپنا غصہ اندر ہی اندر گھونٹ لیا۔ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا، مگر اب اس میں ایک سرد سی وارننگ اور ہولناک خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے عروج کے چہرے پر جھک کر انتہائی دھیمی، بھاری اور تنبیہ آمیز آواز میں کہا، ہوش میں آؤ عروج، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ آج صبح ہم نیچے سب کے سامنے جائیں گے، تو تمہارا چہرہ یا تمہاری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو ذرا بھی شک ہو۔ بالکل نارمل رہو گی تم، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عروج نے سہم کر خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ارشمان نے اس کی ٹھوڑی کو ہلکا سا تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، میں اس بچے کی اس پوری حقیقت کی تہہ تک خود جاؤں گا، اور تب تک میں اس بارے میں گھر میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالوں گا جب تک مجھے ایک ایک سچائی کا پتہ نہیں چل جاتا۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنا، جس دن میرے سامنے یہ حقیقت آ گئی اور سب میں تمہارا اپنا کوئی قصور یا ملاپ نکلا، تو خدا کی قسم وہ دن تمہاری زندگی کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اس کی خوفناک و پتھر جیسی الفاظ عروج کے دل کو چیر کر رکھ گئے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر ہی سسکیاں دبائے بستر پر سمیٹ کر رہ گئی، جبکہ ارشمان کی آنکھوں میں اب انتقام اور شک کی ایک الگ ہی آگ جل رہی تھی۔ رات کے وقت گھر کے بڑے سیلون میں ولیمے کا شاندار فنکشن جاری تھا۔ رنگ برنگی لائٹس، مہمانوں کا ہجوم اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ ارشمان اور عروج بھی اسٹیج پر موجود تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو خاموشی اور دوری تھی وہ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی، مگر ارشمان کے دل کی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ ارشمان نے اپنی سرخ اور تیز نگاہوں سے پورے فنکشن کے دوران اس بات کو نوٹ کیا کہ دانیال کی حالت کچھ عجیب و غریب تھی۔ دانیال کی بار بار اٹھتی ہوئی نظریں عروج پر ٹک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک گھبراہٹ اور بے چینی تھی، اور وہ کسی نہ کسی بہانے بار بار اس طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ارشمان کی شکایت زدہ آنکھوں سے چھپ نہ سکا، مگر اس نے وقتی طور پر خود کو ضبط کیا اور اس سچائی تک پہنچنے کے انتظار میں سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہونے اور پھر مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد گھر میں ہو کا عالم تھا۔ عروج تھکن، خوف اور ذہنی اذیت سے نڈھال ہو کر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھا ہی جا رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا، اور پھر اندھیرے اور سناٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دانیال دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا۔ عروج نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی، مگر دانیال مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور انتہائی گھٹیا اور بے شرم لہجے میں سرگوشی کی، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو عروج؟ جس دن تمہارے اس نام نہاد شوہر کو یہ پتہ چلے گا کہ تم ماں بننے والی ہو، وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا تمہیں گھر سے دھکے دے کر طلاق دینے میں۔ اس لیے اب زیادہ ڈرایا مت کرو۔ جب وہ تمہیں چھوڑ دے گا تب میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اور ویسے بھی عروج کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کا سارا درد اور غصہ آنسوؤں کی شکل میں امڈ آیا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور نفرت اور حقارت سے پھٹ پڑی۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی، مگر اس میں شدت تھی۔ بس کرو، ایک لفظ اور نہیں، دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی سب کو بلا لوں گی۔ دانیال کے اس کے تیور دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ دروازے کے بالکل باہر اندھیرے میں کوئی اور بھی موجود تھا جس کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے دھماکے کے ساتھ کھلا۔ ولیمے کی تقریب کے لیے کلاسک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ارشمان اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ تھا کہ رگیں ماتھے پر ابھر آئی تھیں اور آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ وہ دروازے کے باہر اندھیرے میں کھڑا دانیال اور عروج کی ایک ایک بات سن چکا تھا، اور اس کے اندر کا سارا ضبط، شک اور غصہ اب ایک ہولناک طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دانیال اس اچانک الغار کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر بھاگتا یا کوئی صفائی پیش کرتا، ارشمان بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں دانیال کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تجھ میں اتنی ہمت ہو گئی؟ ارشمان کی دھار سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ میری بیوی، میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تیری روح نہیں کانپی؟ آج میں تجھے جیسے گھٹیا انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ کہتے ہی اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور دانیال کے منہ پر ایک زوردار گھونسا رسید کر دیا۔
جس سے دانیال کا توازن بگڑ گیا اور وہیں فرش پر وہ لڑک گیا، مگر ارشمان کا جنون اس پر حاوی تھا۔ اس نے دانیال کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر بے دردی وار شروع کر دیے اور کمرے میں عروج کی سسکیں اور دانیال کی چیخیں گونج اٹھیں۔ دانیال کی چیخوں پکار اور شور شرابے کی آوازیں سن کر دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے تمام افراد، امی، ابو اور دوسرے مکین دوڑے چلے آئے۔ جب انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ارشمان غصے سے پاگل ہو کر دانیال کو بے دردی سے پیٹ رہا تھا، جبکہ دانیال کا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا تھا اور وہ جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں سمٹی ہوئی عروج شدت گریہ سے نڈھال تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ارشمان؟ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ارشمان کے والد نے آگے بڑھ کر بڑی ہی مشکل سے دانیال کو ارشمان کی گرفت سے چھڑایا، جبکہ گھر کے باقی افراد صدمے سے سکتے میں آ گئے تھے۔ دانیال نے اپنے منہ کا خون پونچھتے ہوئے جھوٹا اور مکار چہرہ بنایا اور فوری صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ارشمان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے پولیس کا نمبر ڈائل کیا اور سخت ترین لہجے میں بولا، ہاں پولیس اسٹیشن، فون ملا رہا ہوں میں۔ آج اس گھٹیا اور گھناؤنے انسان کو اس کے کیے کی پوری سزا ملے گی۔ میں اس پر ریپ اور بلیک میلنگ کا سخت ترین کیس کروں گا، اسے گھسیٹ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ یہ سنتے ہی عروج کا رنگ پھک ہو گیا، وہ خوف سے پاگل ہونے لگی۔ اگر پولیس آ گئی اور یہ بات پورے خاندان اور باہر پھیل گئی تو اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ دانیال کا ہے تو وہ اس معاشرے میں کسی کو بھی اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، اس کی عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گی۔ عروج نے حواس باختہ ہو کر روتے ہوئے نفی میں زور زور سے سر ہلایا۔ وہ گھسیٹتی ہوئی ارشمان کے پاس آئی، اس کے پیروں میں گر گئی اور ہچکیوں سے نڈھال ہو کر التجا کرنے لگی، نہیں ارشمان، خدا کے لیے پولیس کو فون مت کریں، خدا را ایسا مت کریں، سب کو پتہ چل گیا تو میں مر جاؤں گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، پلیز ایسا مت کریں۔ مگر ارشمان کے دل میں اس وقت غصے اور انتقام کا ایک ایسا پردہ پڑا تھا کہ اسے عروج کی یہ فریاد اور ڈر بھی اس گھٹیا جرم کو چھپانے کی کوئی اور چال لگ رہا تھا۔ اس نے عروج کی ایک نہ سنی اور فون کان سے لگا دیا۔ عروج کی چیخیں اور روتی ہوئی التجائیں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھیں، مگر ارشمان کے غصے اور انتقام کی آگ کے آگے اس کی کوئی بھی فریاد کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ارشمان فون پر پولیس کو کال ملانے کے لیے آخری بند سابی ڈائل کر چکا ہے تو اس کے اندر کا بچا کچا حوصلہ اور طاقت بھی دم توڑ گئی۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا شدید ذہنی دباؤ اور صدمہ اب اس کے جسم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں دھندلانے لگیں، کمرے کی چھت گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے سنبھالتا وہ وہی پتھر کے فرش پر بے سود ہو کر گر پڑی۔ عروج! دانیال کو چھوڑ کر پولیس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوا ارشمان جیسے ہی مڑا، عروج کو زمین پر گرا دے کر اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر دور جا گرا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، مگر اس بار عروج کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی اور وہ گہری بے ہوشی کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ کمرے میں اچانک ہی مچے اس کو حرام کو دیکھ کر گھر کے تمام افراد دنگ رہ گئے تھے۔ امی اور ابو پریشانی کی حالت میں آگے بڑھے، مگر ارشمان نے سرد پتھر جیسی نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور ایک سخت ترین حکم صادر کر دیا، آپ سب باہر جائیں یہاں سے، کسی کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں موجود ہولناک غصہ اور سختی کو دیکھ کر کوئی بھی مزید اسے بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ارشمان کے والدین اور باقی تمام تر افراد ہکلاہٹ اور خوف کی حالت میں ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف ایک گہرا سناٹا تھا جس میں ارشمان کے سینے سے اٹھتی ہوئی بھاری آہیں اور عروج کے مدھم ہوتے ہوئے سانسوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ارشمان نے تیزی سے آگے بڑھ کر زمین پر بے سود پڑی ہوئی عروج کو اپنی مضبوط اور لرزتی ہوئی باہوں میں اٹھا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے اس کے سرد پڑتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھینچا، اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے پسینے سے بھیگے بالوں کو عقیدت اور شدید پشیمانی سے ہٹایا اور پھر خود کو مزید روک نہ پاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے بھینچ دیا۔ اس کا اپنا ہی وجود اندر سے ٹوٹ رہا تھا، اس کے دل میں اٹھنے والی تکلیف کسی انت پر نہیں تھی۔ اسے خود پر شدید گھن آ رہی تھی کہ اس نے اس معصوم بچی پر شک کیا، اس پر بے گناہ ہونے کے باوجود اتنے گھناؤنے الزامات لگائے اور اس کا یقین کرنے کے بجائے اسے تڑپایا۔ وہ تو اپنے ہی گھر میں اپنوں کے درمیان غیر محفوظ تھی، جس گھر کو اس کا اپنا ہونا چاہیے تھا وہیں وہ خوف، اذیت اور درندگی کا شکار بنی، اور وہ جو اس کا شوہر اور محافظ کہلاتا تھا وہی اس کے تمام تر دکھوں کی سب سے بڑی وجہ بن گیا تھا۔ ارشمان کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ ٹوٹ کر عروج کے بے جان ہاتھ پر گرا اور وہ اپنے ہاتھوں کی گئی اس زیادتی پر اندر ہی اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگلی صبح سورج کے گھر کے اندر ایک طوفان برپا کر رکھا تھا۔ ارشمان نے اپنے بھائی دانیال کے خلاف قانون کا شکنجہ کسنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ پولیس نے شکایت درج کرتے ہوئے فوری کارروائی کا آغاز کر دیا تھا اور عدالت کی طرف سے باقاعدہ نوٹس بھی جاری ہو چکا تھا کہ
کہ اس گھنونے جرم کی سماعت میں مرکزی گواہ اور متاثر ہونے والے کی حیثیت سے عروج کو عدالت میں بھی پیش ہونا ہوگا۔ جب عدالت کا وہ سمن گھر پہنچا تو عروج کی دنیا ایک بار پھر اندھیر ہو گئی۔ عدالت کا نام سنتے ہی اس کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ اس معاشرے کے ججوں، وکیلوں اور کھلی کچہری کے ان اجنبی چہروں کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی نیم پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکتہ طاری تھا۔ وہ لوگوں کی اڑتی ہوئی انگلیوں، گندی نظروں اور سوالات کے طوفان سے اس قدر خائف تھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بستر پر سمیٹ کر رہ گئی تھی اور کپکپاتے ہوئے بولی، نہیں ارشمان، میں عدالت نہیں جاؤں گی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو سکوں۔ سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے، میری اس بربادی کا تماشا بنے گا۔ میں سب کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی یہ لرزتی ہوئی حالت دیکھ کر ارشمان کا دل ایک بار پھر درد سے چھلنی ہو گیا۔ اس نے اپنے ماضی کے تمام تر غصے اور شک کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا اور اب وہ صرف اس مظلوم لڑکی کا ڈھال بننا چاہتا تھا۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط ہاتھوں سے عروج کے دونوں کندھے تھامے، اسے نرمی سے اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ اس کا لہجہ پکا، پختہ اور کسی کو ہی ہمالیہ کی طرح مضبوط تھا۔ میری طرف دیکھو عروج۔ اس نے عروج کا بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پرعزم لہجے میں کہا، ڈرو مت، میں زندہ ہوں نا۔ جب تک ارشمان تمہارے ساتھ ہے، اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں خود تمہارے ساتھ عدالت کے کٹہرے تک چلوں گا، تمہاری ڈال بن کر کھڑا رہوں گا۔ عروج نے سہم کر اسے دیکھا تو ارشمان نے ایک عزم اور انتقام سے بھرپور مسکان کے ساتھ آگے کہا، اور یہ قدم ہم صرف اپنے لیے نہیں اٹھا رہے عروج، بلکہ اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اور درندہ کسی دوسری معصوم عروج کی زندگی اور عزت سے کھیلنے کی جرت نہ کر سکے۔ عدالت میں سچ بولنا ہوگا اور ہم مجرم کو اس کی اوقات دکھا کر رہیں گے۔ بولو، تیار ہو میری بیگم بن کر میرا ساتھ دینے کے لیے؟ ارشمان کا یہ جلال سہارا اور محبت سے پر الفاظ سن کر عروج کے دل کو ایک انوکھی سی طاقت ملی۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، ارشمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کر دی۔ کئی ماہ تک قانون کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، عدالت کے چکر لگتے رہے اور اس طویل قانونی جنگ نے عروج کو جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ماضی کا وہ اندھیر سایہ اس قدر حاوی تھا کہ اس کی کوکھ میں پلنے والی نئی زندگی اسے کسی نعمت کے بجائے ایک ہولناک عذاب لگنے لگی تھی۔ اسے ہر وقت یوں محسوس ہوتا جیسے وہ معصوم وجود اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور بربادی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ایک تاریک اور سرد رات کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی۔ عروج بستر کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں بے بسی کا سمندر امڈ رہا تھا۔ ارشمان جو اب ہر لمحہ اس کا محافظ بن کر اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے پاس آیا۔ عروج نے اپنی کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائیں، ارشمان کی آنکھوں میں دیکھا اور سسکیاں لیتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، ارشمان، مجھے اب سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتی، میں اسے ختم کروانا چاہتی ہوں۔ ارشمان، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ یہ سن کر ارشمان کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عروج کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور درد بھرے لہجے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو عروج؟ ذرا سوچو تو، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بے گناہ ہے، پھر اسے کیوں سزا دینا چاہتی ہو؟ عروج کے اندر جمع ہونے والا سارا غبار اور نفرت اسے ایک جملے پر پھٹ پڑی۔ اس نے اپنے ہاتھ ارشمان کی گرفت سے چھڑائے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے چلائی، قصور؟ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس کا خون گناہ کی پیداوار ہے۔ اس کا باپ وہ دانیال ہے ارشمان، وہی دانیال جس نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ میں ہر روز اپنے وجود کے اس حصے سے نفرت کرتی ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے یہ ناپاک سایہ، اسے اپنے وجود کا حصہ مت بناؤ، ختم کر دو اسے۔ عروج کے منہ سے یہ تلخ حقیقت سن کر ارشمان کے سینے میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں میچ لیں، خود کو اندر سے سنبھالا اور پھر انتہائی مضبوط، پختہ اور محبت سے بھرپور لہجے میں عروج کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، عروج، میری طرف دیکھو۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ اس خون میں اس درندے کا نام جڑا ہے، لیکن اس بچے کا باپ میں ہوں، دنیا کے لیے، اس معاشرے کے لیے۔ بچہ ارشمان اور عروج کی اولاد ہے اور جب تک میں زندہ ہوں اس کی شناخت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تم اس کی فکر مت کرو، یہ بچہ تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے، اور اس دنیا میں آنے والا ہر نیا دن اس بات کی گواہی دے گا کہ اس کا حقدار صرف اور صرف میں ہوں۔ ارشمان کے ان پختہ، بے پناہ محبت اور خلوص سے بھرے الفاظ نے عروج کے اندر کے سارے خوف اور نفرت کو جیسے پگھلا کر ہی رکھ دیا۔ اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھمی اور وہ بے اختیار آگے بڑھ کر ارشمان کے سینے سے لگ گئی، جہاں اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور پکا سہارا مل گیا تھا۔ آنے والے 9 ماہ زندگی کے سب سے کڑے اور آزمائش سے بھرپور امتحان ثابت ہوئے۔
عدالت میں کیس کی کارروائی دن بدن سخت ہوتی جا رہی تھی۔ دانیال اپنے وکلا کے ذریعے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس گھنونے جرم سے بچ نکلے۔ وہ جھوٹے ثبوت اور گواہ پیش کر کے عروج اور ارشمان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر ارشمان ایک فولادی دیوار کی طرح عروج کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ وہ ہر پیشی پر عروج کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، کسی کی گندی نظر یا تانے عروج تک نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ اس طویل اور اعصاب شکن کشمکش کے دوران عروج کا جسم اور روح دونوں ہی نڈھال ہو چکے تھے۔ معاشرے کی باتیں، عدالت کے دھکے اور اندرونی کرب نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ارشمان کا دن رات کا ساتھ، ان کی غیر متزلزل محبت اور تسلی دینے والے وہ الفاظ ہی واحد سہارا تھے جن کی وجہ سے عروج سانس لے پا رہی تھی۔ وقت اپنی طے شدہ سفر پر گامزن رہا، یہاں تک کہ وہ 9 ماہ کا طویل عرصہ بھی تمام تر صعوبتوں کے بعد اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آخری مہینے کے اختتام پر عروج کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس نے اللہ کے فضل سے 2 معصوم جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ جب وہ دونوں ننھے فرشتے دنیا میں آئے تو ایک لمحے کے لیے عروج کے دل میں پرانا خوف جاگا، مگر ارشمان نے اسپتال کے اس کمرے میں آگے بڑھ کر ان دونوں معصوم کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، ان کے کانوں میں اذان دی اور عروج کے ماتھے پر بوسہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کے لیے یہ اولاد صرف عروج کا خون ہے اور وہ ان کا باپ ہے۔ مگر قانون اور حق کا تقاضا کچھ اور تھا۔ فیصلے کے اس آخری مرحلے پر عدالت کے حکم پر بچوں اور دانیال کا DNA ٹیسٹ کروایا گیا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو سائنسی اور طبی شواہد نے ہر جھوٹ اور پردے کو چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق وہ دونوں جڑواں بیٹے قانون اور بائیولوجیکل ثبوت کی روح سے دانیال کے ہی خون سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ حقیقت ایک بار پھر عروج کے زخموں کو تازہ کرنے لگی، مگر اس بات عدالت کے اندر انصاف کا ترازو جھک چکا تھا۔ عدالت نے تمام تر ناقابل تردید شواہد، DNA کے رپورٹس اور ارشمان و عروج کی گواہی کی بنیاد پر دانیال کو اس گھنونے ریپ اور بلیک میلنگ کے جرم میں مجرم قرار دیا۔ جج نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے درندے دانیال کو عبرتناک سزا دیتے ہوئے 10 سال قید بامشقت کی سخت ترین سزا کا حکم سنا دیا۔ پولیس نے اسی وقت کچہری کے احاطے میں دانیال کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گھسیٹ کر سلاخوں کے پیچھے جیل کی کال کوٹری میں پہنچا دیا۔ جب وہ فیصلہ سنایا گیا تو عدالت کے باہر کھڑے ارشمان نے عروج کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون اور فتح کی چمک تھی۔ آج جھوٹ، ظلم اور درندگی ہار چکی تھی اور سچائی کی جیت کا نیا سورج بھی طلوع ہو چکا تھا۔ عروج نے ایک طویل اور گہری سانس لی۔ اس کے اندر کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا تھا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے برسوں کی تاریکی کے بعد اب اس کی زندگی میں حقیقی سکون اور نئے سویرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ رات کا گہرا سناٹا تھا اور کمرے میں مدھم سی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عروج بستر پر بیٹھی تھی اور اس کے آس پاس اس کے دونوں معصوم جڑواں بیٹے ننھے فرشتوں کی طرح سو رہے تھے۔ وہ محبت سے مسکراتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنی انگلی میں تھامے ہلکے سے کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف اور اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکا سا پرسکون نور تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ارشمان اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے عروج اور بچوں کو اس خوشگوار انداز میں بیٹھے دیکھا تو اس کے قدموں کی رفتار خود بخود ہی دھیمی ہو گئی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دروازے کے پاس ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عروج کو دیکھا جو بچوں میں مصروف تھی اور دھیمی آواز میں چھیڑتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اب کیوں اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ تمہیں؟ جب دنیا ان سے منہ موڑ رہی تھی تب تو تم ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ عروج نے چھین کر اپنی پلکیں اٹھائیں، ارشمان کی آنکھوں میں دیکھا اور معصومیت سے مسکراتے ہوئے نرمی سے بولی، تو پھر آپ کیسے لگتے ہیں؟ آپ بھی تو شروع میں مجھ پر اور ان معصوموں پر شک کرتے رہے تھے۔ ارشمان اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی وہ ہنسی کمرے کے اس تناؤ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بستر کے قریب جھکا اور گہری نیند میں پرسکون سوئے ہوئے دونوں ننھے وجودوں کو ایک ٹک دیکھنے لگا۔ پھر وہ مزید جھکا اور باری باری محبت سے دونوں بچوں کے نرم و ملائم ماتھے کو چوما۔ سیدھا ہو کر اس نے اپنے ایک ہاتھ عروج کے کندھے پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی خلوص اور پختگی سے بولا، سچ کہوں تو مجھے صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہاری طرح یہ دونوں بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنا ایک باپ کو اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ ان کا قصور کچھ نہیں تھا عروج، اور میں زندگی بھر ان کا اور تمہارا ڈھال بن کر رہوں گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ٹھنڈی ہوا کمرے کے ماحول کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ بچوں کو گہری نیند میں دیکھ کر ارشمان نے مسکرا کر ملازمہ کو آواز دی جو فوراً ہی کمرے میں آ گئی تھی، انہیں سنبھالیں، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں۔ ارشمان نے دھیمی آواز میں کہا اور عروج کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک سوال سا تھا۔ عروج نے حیرت سے پوچھا،
اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت بھرا لہجہ اپنایا۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں ایک جگہ لے کر چلنا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے شہر کے ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ بیچ پر پہنچے تو وہاں دور تک پھیلی ہوئی ریت، سناٹا اور سمندر کی لہروں کا شور اور ٹھنڈی ہوا ان کا استقبال کر رہی تھی۔ رات کے اس پیر ساحل پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی، بس مدھم روشنیوں میں سمندر کی لہریں کنارے سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ارشمان عروج کا ہاتھ تھامے اسے ریت پر چلتا ہوا پانی کے قریب لے آیا۔ ٹھنڈی ہوا اور نم ہوا جب عروج کے چہرے سے ٹکرائی تو 9 مہینے کا وہ دباؤ، گھٹن اور خوف جو اس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھا تھا، جیسے ایک لمحے میں اڑ گیا۔ سمندر کی کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے عروج نے ایک طویل سکون کی سانس دی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ارشمان نے اسے اپنے قریب کیا، اس کے کندھے پر بازو حائل کیا اور سمندر کی لہروں کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ دیکھو عروج، جیسے اس سمندر نے اپنے اندر ہر طوفان کو دفن کر کے پھر سے پرسکون ہونا سیکھ لیا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کے یہ تمام تر طوفان بھی اب تھم چکے ہیں۔ اب یہاں صرف سکون ہے اور ہم دونوں ہیں۔ عروج نے نم آنکھوں اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ ارشمان کی طرف دیکھا اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کھلی ہوا میں سمندر کی لہروں کے شور کے درمیان اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی دنیا اب مکمل ہو چکی ہو، جہاں ہر خوف اور غم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا تھا۔ صہیب کاذب کی ہلکی سی سنہری کرنیں جب کھڑکی کے پردوں کو چیر کر کمرے میں اتری تو فضا میں ایک الگ ہی نکھار اور تازگی کھل گئی۔ رات کے ہنگاموں اور ساحل کی ٹھنڈی ہواؤں کے بعد اب اس گھر میں ایک سچی اور دائمی شانتی کا بسیرا تھا۔ بستر پر ننھے جڑواں بچے ابھی گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے۔ ان کے معصوم چہروں پر پڑنے والی صبح کی پہلی روشنی ان کی معصومیت کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ عروج پاس ہی کھڑی ہلکے ہاتھوں سے ان کے کپڑے درست کر رہی تھی اور چہرے پر اب ماضی کی کوئی بھی پرچھائی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سچا نکھار تھا جو صرف اور صرف پرسکون دلوں کا مقدر ہوتا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور ارشمان اندر داخل ہو گیا۔ وہ اب پہلے جیسا سخت اور الجھا ہوا ارشمان نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عروج کے لیے محبت، احترام اور ایک انمٹ سی اپنائیت کا بھی سمندر موزن تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی قمیص پہن کر رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چائے کا گرما گرم مگ بھی تھا۔ وہ چپکے سے عروج کے پیچھے آیا اور اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اپنی ٹھوٹی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ عروج ایک لمحے کے لیے تو چونکی، پھر آئینے میں ارشمان کی مسکراتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کے لبوں پر بھی ایک پیاری سی مسکراہٹ ہی پھیل گئی۔ اتنی صبح صبح کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ ارشمان نے مدھم اور رسیلی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ عروج نے ہلکا سا رخ موڑ کر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا واقعی یہ سب سچ ہے یا یہ کوئی خوبصورت سا خواب ہے جو پھر آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ ارشمان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پھر اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور پیشانی پر ایک گہرا عقیدت سے بھرا ہوا بوسہ ضبط کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پختہ اور محبت بھرے لہجے میں بول پڑا، یہ کوئی بھی خواب نہیں ہے عروج، یہ ہماری سچی محبت اور صبر کا وہ خوبصورت انجام ہے جو خدا نے ہمیں اتنے طوفان جھیلنے کے بعد ہی عطا کیا ہے۔ اب اس زندگی میں نہ تو کوئی خوف ہے، نہ کوئی اندھیرا، صرف تم ہو، میں ہوں اور یہ ہمارا چھوٹا سا جہان ہے۔ اتنے میں بستر پر سوئے ہوئے دونوں ننھے بچوں میں سے ایک نے ہلکی سی انگڑائی لی تھی اور پھر مدھم سی آواز میں کلبلایا۔ ارشمان اور عروج دونوں ہی بیک وقت پر مسکرا دیے۔ ارشمان نے جھک کر دونوں بچوں کو ایک ساتھ ہی اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا، جن کے معصوم سے چہرے دیکھ کر ان کا پورا گھر جگمگا سا اٹھا تھا۔ عروج نے آگے بڑھ کر ارشمان کے شانے پر سر رکھ دیا اور ارشمان نے ایک ہاتھ سے بچوں کو سنبھالتے ہوئے اپنا دوسرا بازو بھی عروج کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی صبح کی پہلی دھوپ نے ان کے اس پورے خاندان کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ زندگی نے ایک بار پھر سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کتنی ہی راتیں اندھیری کیوں نہ ہو جائیں، سچائی اور محبت کی جیت کا سورج طلوع ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ دونوں
اپنے بچوں کے ساتھ ایک روشن، خوبصورت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑے ہوئے مستقبل کی طرف قدم بڑھا چکے تھے، جہاں اب صرف محبت، سکون اور خوشیوں کا ہی پہرا تھا۔